الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے قرآن مجید میں سب سے افضل اور پہلی سورت سورہ فاتحہ پر 2 خطبے ہو چکے ہیں. آج تیسرا خطبہ ہے مالک یوم الدین پر. مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا، مالک جزا سزا کے دن کا، یعنی قیامت کا مالک. مالک تو وہ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے سنا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا. وہ جہان دنیا کا ہو، وہ آخرت کا ہو، رب ہے، وہ مالک ہے اور وہ کنٹرول کرنے والا ہے. آخرت کا مالک ہے، اس جہان کا مالک ہے، تو اس جہان کا بھی مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے. تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے جزا سزا کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا. اس کا کیا مطلب؟ یہ تخصیص کیوں، یہ خاص کیوں کہ مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا، حالانکہ وہ یہاں بھی مالک ہے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی. ان لنا للآخرۃ والاولی، اللہ فرماتے ہیں آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری ہے. یہ جہان بھی ہمارا، وہ جہان بھی ہمارا، یہاں بھی ہمارا حکم کنٹرول اور وہاں بھی ہمارا حکم کنٹرول. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا کا، قیامت کا. اس کو خاص کیوں ذکر کیا یا خاص طور پر اس کا بیان کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر لوگ شیطان کے بہکاوے، فسق و فجور اور بغاوت کی راہ، نافرمانی کی راہ کی وجہ سے اپنا اور میں اور تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے. یہ میرا میرا کرتے ہیں اور میری میری کرتے ہیں. یہ میری میری اور یہ میرا میرا اور میں یہ سب قیامت کو ختم ہو جائے گا. میں اور میری اور میرا، تو اور میں، یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی محبت کی چربی کی تہ دماغوں پر چڑھی، آنکھوں پہ پردے آئے اور انسان اپنی حقیقت ابدیت بندگی کو بھول کے اپنے آپ کو پتہ نہیں پھولا ہوا کیا سمجھ بیٹھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس کی ہول لاکیاں اور اللہ کے سامنے پیشیاں اور اس کا غضب و غضب اور اس کا عذاب اور جہنم کا آنا 70,000 پاگوں اور رسیوں میں، اور ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا. عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس وقت قضا اور فیصلے پر ہوں گے. وہ وقت منظر ایسا ہوگا کہ کسی کو وہاں دم مارنے کی بھی مجال نہیں ہوگی، نہ کوئی میرا کہے گا اور نہ کوئی میری کہے گا. اس وقت کا وہ منظر، چونکہ کسی کو یہ طاقت قوت بھی نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے یا کوئی دعویٰ کر سکے.
اس وجہ سے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا کا، قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ فرشتوں کا سردار فرشتہ جبریل علیہ السلام، طاقتوں قوتوں والا، اتنی طاقت اور قوت ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو نیچے سے پر مار کے کھیڑ کے لے گیا اور اوپر سے جا کے نیچے پھینک دی۔ اتنی طاقت والا فرشتہ کہ جس کے پر مارنے سے پتھریلی زمین مکے کی پھٹی اور پانی ایسا نکلا کہ آج تک نکل رہا ہے، زمزم کا چشمہ۔ وہ طاقت والا فرشتہ جیسے کہ 600 پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصلی حالت میں دیکھا تو آپ بھی گھبرا گئے۔ پورے زمین آسمان کے درمیان کنارے کو اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کیا اللہ کا شہکار، کیا اللہ کی قدرت کا مدد، کیا اللہ نے مخلوق پیدا کی، چھوٹی سی چھوٹی جو خوردبین سے نظر آتی ہے، اور کیا ایک بڑی سی بڑی مخلوق۔ اللہ قادر ہے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بنانے پر بھی اور بڑی سی بڑی مخلوق بنانے پر بھی۔ اتنا بڑا شاہکار فرشتہ، 600 پر رکھنے والا، طاقتوں قوتوں والا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ جبریل فرشتوں کی قطار لے کر فرشتوں کی سب باندھ کے کھڑا ہوگا اور جبریل کو بھی بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ایسا دن جبریل بھی بات نہیں کر سکے، کوئی فرشتہ دم نہیں مار سکے گا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اے قرآن پڑھنے والے، غور و فکر کرنے والے، اس سے بعض نصیحت حاصل کر، دنیا میں کھو کے اور اپنی حقیقت نہ بھول جا کہ یہیں دل لگا کے بیٹھ جا، آگے ایک منزل آنے والی ہے۔ وہ کیسی منزل ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا کہ وہاں آوازیں پست ہوں گی، آوازیں پست ہوں گی، کوئی اونچی نہیں بول سکے گا۔ نبی، رسول، پیر، پیغمبر، حاکم، محکوم اور انبیاء، صلحاء، شہداء، علماء، سب کے سب جو ہیں وہاں اس وقت جو ہیں پست آوازوں کے ساتھ بولیں گے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اے قرآن پڑھنے سننے والے، تجھے ایک گنگناہٹی سنائی دے گی، سرگوشی سنائی دے گی۔ ایسا بولنے کی وجہ سے اونچی کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، ایسا اس دن ہولناک منظر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بول سکے گی اور کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے وہ دو گروہ ہو جائیں گے لوگ، فمنہم شقی و سعید، ایک بدبختوں کا ٹولہ ہوگا، ایک سعادت مندوں کا گروہ ہوگا۔ اور فاما الذین سعدوا ففی الجنت، اور جو سعادت مند ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی نہ ختم ہونے والی۔ اور جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اور ان کے لیے آوازیں ہوں گی بڑی دردناک قسم کی، باریک بھی اور اونچی بھی۔ گھبرا کر وہ وقت ایسا ہوگا، اس دن کسی کو کوئی حکومت، کوئی اختیار، کوئی قبضہ، کوئی کنٹرول اور کسی کا تصرف نہیں ہوگا ایک اللہ تعالیٰ کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے سامنے سارے عاجز، بے بس اور بے کس ہوں گے۔ کیا نبی، کیا ولی، کیا پیر پیغمبر اور کیا فرشتے، کیا بڑی طاقتوں اور شانوں والے اور کیا بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی قدرتوں اور جبر والے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہوں گے، بے کس ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جو ہے وہ دم نہیں مار سکے گا۔ لمن الملک اليوم، آواز آئے گی۔ بڑا دنیا میں کہتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں، ہم اور یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم اتنی دولت کے مالک ہیں، اتنی جدادوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، قیامت کے دن پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ بتاؤ، للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد کی قہار کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے ہر چیز پہ، اس کا حکم ہے اور اس کا اختیار ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں، زمینوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں، اور اللہ فرمائے گا این ملوک الدنیا، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ بڑے بڑے بہادر اور سرکش، اور کہاں ہے وہ تکبر گھمنڈ کرنے والے، کس کی بادشاہی ہے آج، کون دم مار سکتا ہے، کون بولے گا؟ یہ مطلب ہے مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا، کہ اس دن کسی کو دعویٰ بھی نہیں ہوگا اور کوئی بول بھی نہیں سکے گا اور کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ دنیا میں تو دوسرے لوگ شریک ہیں، اگرچہ یہ عارضی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، بادشاہ تو اللہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکومتیں دیں آزمانے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی بادشاہ، اللہ نے خود ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی اللہ سے دعا کر اللہ کو بادشاہ مقرر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ ان کو کہ طالوت تمہارا بادشاہ، اب سلیمان بادشاہ تھا، داؤد بادشاہ تھا، لیکن یہ عارضی بادشاہ تھے، یہ مجازی بادشاہ تھے، اور یہ اللہ کے ماتحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دولت دی تھی اس وجہ سے حقیقی بادشاہ اللہ ہے، اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے سورہ حشر میں کہا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حقیقی بادشاہ صرف وہی، ملک اسی کا، اختیار اسی کا۔ یہ جو ہیں بادشاہ دنیا میں اللہ نے ان کو بادشاہ دے دی، یہ عارضی مالک ہیں، اور پھر ان کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیا کے بادشاہ اس کے ساتھ ملک میں حکومت میں شریک نہیں ہوں گے، اگرچہ یہ مجازی اور یہ عارضی طور پر تھے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی عارضی اور جو غیر حقیقی مجازی بادشاہ تھا وہ بھی نہیں ہوگا، اس کی بھی بادشاہی نہیں ہوگی، وہاں ہر قسم کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ معنی ہے مالک یوم الدین کا کہ وہ مالک بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا مالک، تو وہ یہاں بھی ہے لیکن اس کا ملک اور اس کا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں جہانوں میں ہے، لیکن یہاں کچھ عارضی مالک، کچھ عارضی بادشاہ، کچھ مجازی بادشاہ موجود ہیں، اور کچھ اس سے خراب ہو گئے اور انہوں نے طاغوتی اور بغاوت کی راہ اختیار کی، لیکن قیامت کے دن یہ سلسلہ سارا نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے مالک یوم الدین کہ مالک ہے وہ قیامت کے دن کا اور مالک ہے بدلے کے دن۔ یہ جو اللہ نے بادشاہ بنائے ان میں بادشاہ جو اچھے ہیں نیک ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے اسپیشل کرسی پر، ان میں سے ایک وہ ہوگا انصاف کرنے والا بادشاہ، امام عادل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بادشاہوں کو توفیق دی کہ انہوں نے اس اقتدار کو، بادشاہی کو اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا اللہ کے بندوں کو جب ہم اقتدار دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو وہ اصل مالک حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اللہ کی دین ہے، اس اقتدار حکومت اختیار کو وہ نیکی کے لیے استعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، لوگوں سے قائم کرواتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں سے دلواتے ہیں، اور اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور کئی وہ جس عارضی بادشاہی کی وجہ سے، ملک حکومت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، جس کو فجور کی راہ، فحشی ریانی کی راہ، گن کی راہ، بغاوت کی راہ، اللہ کے مقابلہ میں قانون بنانے کی راہ جیسے اکثریت ہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الاملاک، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کہ شہنشاہ، شہنشاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین نام، بدترین لقب جو اللہ کو ناپسند ہے یہ شہنشاہ، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے یہ بادشاہ ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو حکومت دے دی، یہ بادشاہ، چلو یہ تو کسی حد تک جائز ہے لفظ بولنا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ یہ صرف ایک اللہ ہے، لہذا یہ لقب نہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے کہ کسی کو ملک الملوک کہا جائے، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عجیب عجیب یہاں ذہن آ گئے، یہاں ایران کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو اس نے شہنشاہ کہلوانا شروع کر دیا، شہنشاہ ایران، لوگ دنیا میں کہتے تھے شہنشاہ ایران۔ اللہ نے اس کی ایسی پکڑ کی، ایسی اس کو گرفت اس کی ہوئی کہ یہاں وہ صدیوں سے جس اس کا خاندان حکومت کر رہا تھا، اس کو ایران سے بھاگنا پڑا، اور پوری دنیا میں اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، سب سے بڑا یار اس کا امریکہ، جیسے ہمارے حکمرانوں کو اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے ملک میں پناہ نہ دی، جیسے اس ملک کے صدر کو کہا ادھر سیکورٹی لگاؤ، پیسہ لگاؤ، تم ٹھیک ہے غریب ہو خرچ کرو، یہ میرا یار ہے دوست، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کرو، پیسہ بھی ہمارا اور تیرے یار کی حفاظت کرو۔ کیا کہتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے، نہیں امریکہ نہیں آپ کا دوست، آپ امریکہ کے دوست ہیں۔ تو امریکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، تو اس کو جگہ نہیں دی امریکہ کیا کسی دنیا کے ملک نے، اور اپنی طرف سے پاکستان کو سونے کے 2 دروازے دے گیا، پاکستان کو سونے کے 2 دروازے دے گیا، وہ جو شہنشاہ کہلاتا تھا، 2 دروازے دیے، ایک پنجاب کی بڑی گدی لاہور میں جس کو داتا کہتے ہیں، داتا تو ایک اللہ ہے، جس کو گنج بخش کہتے ہیں، گنج بخش تو ایک اللہ ہے، مسکین لوگ، احمق لوگ، بے وقوف لوگ، مخلوق بے بس بے کس کو جو بے اولاد مرا اس کو کہتے ہیں کہ یہ داتا ہے، اور یہ جو ہے وہ گنج بخش۔ ایک دروازہ یہاں لگا سونے کا، اس نے بھیجے، اور ایک لگا سندھ میں بڑی گدی پر جس کو 7 کہتے ہیں، 7 کہتے ہیں 2.5 کلندر ہیں دنیا پر، ایک 7 کلندر ہے، ایک ہندوستان میں کلندر ہے، وہ ہے بو علی کلندر۔ کہتا ہے اس نے چلے کیے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہوا، یا اللہ علی بنا دے، علی بنا دے، اللہ نے کہا روز روز علی بنتے ہیں، علی بنا دے، چھوٹا منہ بڑی بات، علی بنتے ہیں یا روز، علی بنا دے، علی بنا دے۔ اب کو پوچھے بھئی نمازیں کہاں تھیں، وہ وہاں کھڑا تھا کیا، وہ بات ہوئی نا، تم نے تو کہنا ہے نا کہ یہ کیا اور وہ کیا، بھئی بات کو سوچ، کہتے ہیں بدھو پن کے ساتھ بس مانتے جاؤ، چاہے تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے، مانتے یہ عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں بہرحال وہ کہتا رہا علی کی بو بنا دو، بو بنا دو، اللہ نے کہا علی نہیں روز روز بنتے، آرام کر۔ اور بار جب تنگ آیا نا، اکتا آ گیا، اس نے کہا بو علی بنا دے، علی نہیں تو علی کی بو، اللہ نے کہا چال تو علی کی بو ہے، چال وہ بو علی کلندر، اے 7 تو ایک وہ ربا بصری آدھی کلندری، کہتے 2.5 اپنی باتیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک دروازہ سونے کا وہاں لگوایا، ایک یہاں بھیجا ایران کے بادشاہ نے، جو شہنشاہ، شہنشاہ ایران، اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والا نام اس نے اپنا رکھا، اور ساری دنیا نے اس کا اشر دیکھا کہ مصر کے اندر صحراؤں میں تنہائی کے اندر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرا، ظالم کو بدبو پڑ گئی، ظالم۔ یہ شہنشاہ تو ایک اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو ایک اللہ ہے۔ اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم نے وہ 2 دروازے محبت سے لگوائے، اس نے بھیجے تھے، اس نے محبت سے لگوائے، اس کا حشر سن لیا، اور اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا، چڑیا بھی نہیں پھڑکی، چڑیا بھی نہیں پھڑکی۔ اللہ نے بتایا یہ 2 بڑی گدیاں، ایک پنجاب کی گدی اور ایک سندھ کی گدی، اگر یہ کچھ کر سکتے تو ایران کے بادشاہ کو بچاتے، کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو بچاتے، نہ کوئی عبرت پکڑتا ہے اور نہ کوئی حاصل کرتا ہے اور نہ کسی کو سوچا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی بادشاہ جو اپنے سے باہر ہو کے
ملک الملوک شہنشاہ کہلاتے ہیں. اس پہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ نام اور لقب. مالک یوم الدین. یوم کا معنی دن، دین کا معنی بدلہ. مالک یوم الدین. مالک تو آپ نے بات سن لی، بادشاہی کی تو بات سن لی، حقیقی بادشاہ تو اللہ. یوم الدین بدلے کا دن، جزا سزا کا دن. اس دن نتیجہ نکلے گا خیر کا بھی اور شر کا بھی. اس کا معنی کیا ہے؟ بدلہ. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یوفیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. دینہم الحق، سچا بدلہ ان کو دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک حق مبین واضح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا سمجھنے کا. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس دانا، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے؟ فرمایا جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے دنیا میں رہ کے. کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ نماز کی پابندی کرتا ہوں؟ شکل صورت لباس صحیح ہے؟ بولنا دیکھنا سننا صحیح ہے؟ کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ فرمایا دانا سمجھدار وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور کل آنے والے کے لیے عمل کرے. جو کل دن آ رہا ہے اس کے لیے عمل کرے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہی ہے اور آگے کیا میں ذخیرہ کر رہا ہوں. تو میرے سامنے آئے گا، جو بوگے وہ کاٹو گے. یہ مطلب ہے یوم الدین کا. یہ نہیں کہ تم بیجو جو ہو وہ جو اور تمہیں گندم ملے، ایسا تو نہیں ہوگا. اگر شر بیجو گے، یہاں شر کرو گے، فسق و فجور کرو گے، شرک و بدعات کرو گے تو اس کے مطابق بدلہ ملے گا. اگر یہاں صحیح عقیدہ، نماز کی پابندی، تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو گے اس کا اچھا بدلہ ملے گا. یوم الدین بدلے کا دن ہے. اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو یہاں رہ کے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ وہ قبر کے اندھیرے، اعمال ناموں کا تلنا، وہ اللہ کی پیشیاں اور وہاں حساب و کتاب وہاں کیا بنے گا اس کی میں تیاری کر چکا ہوں، اس کی تیاری میں کر رہا ہوں. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے، اس کی کوشش کرے. یہ ہے عقل مند. رسول اللہ نے اس کو عقل مند کہا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باز کرتے ہوئے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو پہلے اس کے کہ تمہارا محاسبہ. تمہارا محاسبہ جو اللہ کے ہاں ہونا ہے نا، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. حساب و کتاب اپنے آپ کو درست رکھو پہلے اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو. زنو اور وزن کر لو، پہلے وزن کر لو. قبل ان توزنوا، پہلے اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے. وتأہبوا للعرض الاکبر، اور تیاری کر لو سب سے بڑی پیشی کی. جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، وہ اللہ جس پر تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں ہوگا اور تم سارے کے سامنے کھلے میدان میں اس کے سامنے کھڑے ہوگے اور اپنا حساب کتاب جو ہے وہ تمہیں دینا ہوگا. میں اس دن سے پہلے تیاری کر لو اس حساب کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ یوم الدین کا معنی ہے یوم الحساب، حساب کا دن. مخلوق کے لیے وہ جزا سزا بدلے کا دن ہوگا. اگر اس نے اچھا کام کیا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کیا اس کا برا ملے گا. ہاں اگر اللہ چاہے اس کے گناہ کو معاف کر دے تو وہ طاقت اختیار رکھتا ہے. اگر چاہے اس کا حساب آسان لے لے، مشکل نہ لے. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تو نے ایسا کیوں کیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس کا بھی حساب ہوا اس کو عذاب دیا جائے گا. وہ جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ حساب آسان ہوگا، آسان حساب بھی تو ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر حساب والے کا جو ہے اس کو وہ عذاب ہوگا، وہ عذاب کا مستحق ہوگا.
آپ میں عائشہ حساب آسان ہے پیش کرنا کہ اللہ اپنے بندے کو بلائے گا مخلوق میں سے ایک طرف کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پہلو میں کر کے اس سے پوچھے گا تو نے فلاں غلط کام کیا یا اللہ کیا، وہ فلاں نافرمانی کی یا اللہ کی، وہ فلاں مخالفت کی یا اللہ کی. اب وہ آدمی سمجھے گا کہ بس اب میں گیا. اقرار اللہ کے سامنے کون جو ہے وہ انکار کر سکے. اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس کے بعد کہیں گے کہ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، چل آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تیری پردہ پوشی کرتا ہوں. ایسا یہ ہے آسان حساب کہ اللہ پیش کرے بتائے لیکن پوچھے نا کہ کیوں کیا. ایسا جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تو نے کیوں کیا وہ نہیں بچ سکتا. یہ آسان حساب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اور پھر با اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے. قرآن مجید کے اندر موجود ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. فرمایا وہاں اس دن حساب و کتاب کی روشنی میں ترازو لگیں گے، اعمال نامے تلیں گے اور اس کے نتیجہ میں کارڈ تقسیم ہوں گے، رزلٹ کارڈ تقسیم ہوں گے. اور جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا لوگوں میری چٹھی پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو مجھے چٹھی دائیں ہاتھ میں مل گئی، میں کامیاب ہو گیا. اب سب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آخر تو کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ جواب دے گا انی ظننتو انی ملاق حسابیہ، میں نے یقین کر لیا تھا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. ایک دن آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی، کان سننا بند کر دیں گے، نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے. وہ پیشی، وہ ڈر، وہ عدل و انصاف، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا ڈر، خوف. اس وجہ سے میں نے عقیدہ بھی ٹھیک رکھا، نماز کی پابندی بھی رکھی، آنکھوں پہ بھی کنٹرول رکھا، کانوں پہ بھی کنٹرول رکھا، شکل و صورت بھی صحیح رکھی، بھی بچوں کو بھی درست رکھا، گھر کا ماحول بھی درست رکھا، اپنی جو ہے ذمہ داریاں وہ بھی ادا کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا آج میرے اللہ نے میری عزت کی اور میرے اللہ نے مجھے کارڈ جو ہے نتیجے کا وہ دائیں ہاتھ میں دیا. اللہ فرماتے ہیں پسندیدہ زندگی میں ہوگا جس میں وہ بھی راضی ہوگا. باغات ہوں گے بڑے بلند اور اس کے اندر پھل ہوں گے خوشے لٹکتے ہوئے، اللہ کی مہمانیاں، اللہ کی ضیافتیں، ان کی خاطر مدارت اس کے وہ مستحق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتے کہیں گے کھاؤ 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 جنتیو، دائیں ہاتھ والو، نتیجے کے کارڈ دائیں ہاتھ میں لینے والو، حساب کتاب میں کامیاب ہونے والو، حساب کتاب کے اندر جو ہے وہ تمغہ لینے والو، کامیابی کا عیش کرو، تم میرے مہمان اور میں تمہارا میزبان. اس کے مقابلہ میں اس حساب و کتاب کے نتیجے میں وہ بدبخت ہوگا اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو یہ نتیجے کا کام بائیں ہاتھ میں ملے گا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اوہو میں تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہو گیا، اوہو مجھے بائیں ہاتھ میں مل گیا، میں تو ناکام ہو گیا، میں تو آج جو ہے وہ نکما ہو گیا، نکھٹو ہو گیا، میں تو آج مر گیا، کیا ہوگا میرا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے تو حساب کا پتہ بھی نہیں، کاش کہ یہ نتیجہ نہ نکلتا، مجھے یہ کارڈ نہ ملتا، مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا کیا بنے گا. وہ جو پہلی موت آئی تھی اسی کے ساتھ کام پورا ہو جاتا. اب میں کیا کروں؟ میرا بال، وہ میری نہلاتی کھیتیاں، وہ باغات، وہ دکانوں کی مارکیٹیں، نوٹوں کی تختیاں، سونے چاندی کے ڈھیر اور دنیا کی وہ دولت، وہ بھی میرے کام نہ آئی. اوہو اور وہ جو میری دلیلیں تھی کہ یہ جائز ہے جی، آخر ہم جو ہیں غلط ہیں، ہمارے بزرگ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، کوٹھے پہ سیڑھی کے ساتھ چڑھا جاتا ہے، بغیر سیڑھی کے چڑھا جاتا ہے، افسر کو چپڑاسی کے ذریعے ملتا ہے، فلاں فلاں دلیلیں، وہ بھی میری ختم ہو گئی. میری سلطنت اور میری جو ہے وزارت، مشاورت، میری کرسی، وہ بھی میرے کام نہ آئی. اعتراف کرے گا اپنی ناکامی کا، شاید کسی کو ترس آ جائے، کس کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے لانے کا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس مجرم باغی کو جانے نہ پائے، پکڑ لو اس کو اور اس کو جہنم کے اندر داخل کرو. ایسے نہیں
70 ہاتھ زنجیر جہنم کا اس میں پرو کے کھینچ کے دھکے مار مار کے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو پھینکو. ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا, اس کے ساتھ واسطے تو فعل صدقے کہتا تھا, ایک اللہ کے لیے دینا, ایک اللہ کے لیے روکنا, اس کا یہ مشن نہیں تھا. بلا یحض علی طعام المسکین, جو ضرورت مند تھے, کم آمدن والے, جو مسکین تھے, ان کی یہ مدد نہیں کرتا تھا اور ان کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. روز پڑوس میں جاننے بانے ہوئے اپنی طاقت قوت کے مطابق, جن کے تم دیکھو کہ ان کی آمدن کم ہے, ضروریات جو جائز ہے وہ پوری نہیں ہوتی, کھانے پینے کی, کپڑے کی, علاج معالجہ کی, اس کا انتظام کرو اور ان کو جو ہے اس چیز سے جو ہے مستغنی کرو. فرمایا اس کا یہ جرم تھا, اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا تھا, حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتا تھا. قیامت کے دن حساب و کتاب کے نتیجہ میں دو گروہ ہوں گے, ایک سعادت مند اور ایک بدبخت, ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے. اس لیے کہا گیا یوم الدین, بدلے کا دن ہے, جزا کا دن ہے, سزا کا دن. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے پرچے پہلے بتا دیے, آنے والے حالات پہلے بتا دیے. مت کوئی ذہن میں آئے کہ میں فلاں کا دامن پکڑ لوں وہ مجھے چھڑا لے گا, ادھر سے اس کا دامن پکڑ لوں, نذرانے ماہنے سلانے ان کے دیتا ہوں چھڑا لیں گے. اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. میرے بندو بالکل دماغ اپنے صحیح رکھو, ہوش حواس میں رہو. قیامت کے دن یہ جو دنیا میں ملزم چھڑانے کے طریقے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہیں چلے گا. یہ 4 طریقے ہوتے ہیں مجرم چھڑانے کے. اس کو پکڑ لیا, اب وہ حکومت جو ہے اس کو لے جانا چاہتی ہے, یار یہ ہمیں بڑا پیارا ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے, اس کی جگہ فلاں کو لے جاؤ, اس کو قید کر, اس کو مان جاتی ہے. کئی دفعہ وہ نہیں ملتا, اس کی جگہ دوسروں کو لے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی, کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا وہ ایسا دن ہوگا, آدمی جو ہے اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی بیٹوں سے بھاگے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو, اس دن سے ڈرو جس دن والد اولاد کے کام نہیں آئے گا, اولاد والد کے کام. کتنا نازک وقت ہے کہ پھولوں جیسے بچوں کو بھول جائے گا. یہ بچہ جو ایک آگ کی چنگاری اس پہ آئے تو تڑپنے لگ جاتا ہے, 70 گنا زیادہ آگ میں وہ جا رہا ہوگا, وہ کہے گا مجھے کیا. اولاد اپنی اولاد کو, باپ کو بھول جائے گی, اور باپ اولاد کو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى ما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. آگے قیامت کی سختیاں ہولناکیاں تو دور کی بات ہے. جب قیامت کا زلزلہ, قیامت کے جھٹکے اور قیامت کے ہلارے بھونچال شروع ہو جائیں گے, افراتفری اسی وقت مچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا منظر ہوگا قیامت کا زلزلہ, قیامت کا زلزلہ اور بھونچال کے ساتھ کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. اچھا, ایک ہے دودھ والی, یعنی اس کا بچہ ہے, بچی دودھ پیتی, ہاں بچی دودھ پیتی ہے, بچہ دودھ پیتا ہے, بچہ وہاں سویا ہوا ہے, بچی سوئی ہوئی ہے, یہاں بیٹھی کام کر رہی ہے, اس کو کہیں گے مرضعہ, دودھ والی, یعنی اس کی بچی یا بچہ دودھ پینے والا ہے. نہیں, قرآن نے لفظ بولا کہ بالکل دودھ پلا رہی ہوگی, وہ نہیں بچی بچہ وہاں پڑا ہے تو بھاگ اٹھی ہے زلزلے سے, نہ, دودھ پیتے بچے کو ماں کی ممتا عروج پر ہوگی, اور ماں اور بچے کی محبت کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب اس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ خوراک لے رہا ہوتا ہے, خوراک لے رہی ہوتی ہے. اتنی بے محبت عروج پر ہونے کے باوجود قیامت کے ایک زلزلے جھٹکے سے اس کو بیٹھ کے پھول کے بھاگ اٹھے گی, اور اسی طرح حمل والی حمل کو گرا دے گی, اور دنیا ایک نشے کی کیفیت میں ہوگی. قرآن پڑھنے سننے والے وہ نشہ نہیں ہوگا, تیرے رب کے عذاب کی ابتدا ہو چکی نہ. یہ دن اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی, اور کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا.
यवत्तुल मुजरिमु ला यफ्तदी मिन आज़ाब यौमइज़िन बिबनी वसाइबती व अखी व फसीलती अल्लती तुवी व मन फिल अर्द यौमइज़िन शान युगनी मन फिल अर्द जमीअन। फरमाया है उस दिन मुजरिम ख्वाहिश करेगा कि काश मेरे बेटों को अल्लाह पकड़ ले, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ ले, मेरे भाइयों को पकड़ ले, मेरा कबीला अल्लाह जहन्नम में फेंक दे, मेरी सारी बरादरी जहन्नम में फेंक दे, माँ बाप सबको, हत्ता के पूरी दुनिया को अल्लाह जहन्नम में फेंक दे, एक मुझे बचा दे। कोई किसी के कहारे को अपनी पड़ी होगी। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, ऐसी बात नहीं होगी कि कोई किसी की जगह पकड़ा जाए। इन्ना लगा, वो शोले मारने वाली आग, लपटे मारने वाली आग, नज़्ज़ातल लिश्शवा, जिसकी एक भड़क और शोला सर और चेहरे की खाल को उधेड़ के रख देगा। उसे उस आग का हर एक को सामना करना पड़ेगा और खुद अपने अमल और अपने किरदार की वजह से उससे बच सकेगा। कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई किसी के काम नहीं आएगा। औलाद माँ बाप के, माँ बाप औलाद के, रिश्तेदार को एक दूसरे के, मियाँ बीवी आपस में, बीवी खामिद के, खामिद बीवी के, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया सारे के सारे जो हैं अपने किए का वहां बदला पाएंगे। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है वो बदले के दिन का, जजा सजा के दिन का, हिसाब के दिन का। और वहां किसी को दम मारने की मजाल नहीं होगी। कोई ये नहीं कह सकेगा कि इधर आओ, ये झूठ बोलते हैं जो तुम्हें कहते हैं हमारे नजराने महाने सलाने देते रहो, हम तुम्हें वहां छुड़ा लेंगे। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। हर एक को अपने अमल की वजह से उसको जो है वो छुटकारा मिलेगा। अच्छा है तो वो बच जाएगा, बुरा है तो अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब में गिरफ्तार हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारे हिसाब और हमारी पेशी और वो जज़ा सजा जो आने वाला वक्त है उससे पहले उसकी फिक्र करने और उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کا مالک تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن وہاں کسی کو دعویٰ نہیں ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ ماں باپ اولاد کے، اولاد ماں باپ کے، نازک سے نازک رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میاں بیوی کی مثالی محبت، پیار، اتفاق، یہ سب غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کی نہیں سنے گا، کوئی کسی کا کوئی پرہانے سبحانے حال نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ مجھے بچا لے۔ یہ میدان معاشر یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وعدے کیا اپنی کتاب میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات بتائی۔ چلو کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، یہ بزرگ، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے یہ تو چھڑا لیں گے۔ اللہ نے ما استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کے پیچھے لگتے تھے، جن کو نگرانے مارنے دیتے تھے، جن کو پشت تک نہیں کرتے تھے، ادب احترام کے لیے جھکے اور پیچھے جاتے تھے، اور میں قیامت کے دن وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے، جاؤ اپنا کام کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کو غصہ آئے گا اور دانت پیسیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کر دیا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار،
یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفا من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. جس دن اللہ تعالیٰ وہاں ان کو گٹھڑیاں بنا بنا کے لوگوں کو جہنم میں پھینکیں گے اور اوپر نیچے ہوں گے چلیں گے اور چیخ و پکار کریں گے اور وہاں ان کے چہرے جو ہیں وہ آگ میں جھلسیں گے. اس دن کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مانتے, کاش ہم رسول کی بات مانتے, کاش ہم قرآن حدیث پر چلتے, ان لوگوں کے پیچھے نہ لگتے, ہم ان وڈیروں کے پیچھے لگے, سرداروں کے پیچھے لگے, ان اپنے جو ہے نا مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگے, ہم نے ان کے پیچھے جو ہے وہ لگے اور ان کی راہ جو ہے اس کو اپنائی, اور آج ہم اس حالت کو پہنچے. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے, ان کو دگنا. ایک خود گمراہ ہوئے, ایک ہمیں گمراہ کیا, اور ان پر لعنت کر, بہت بڑی لعنت. ہاں جن کو پشت تک نہیں کرتے تھے, جن کے آگے جھکے جھکے پیچھے بچھے جاتے تھے اور جناب دور سے جوتیاں اتار اتار کے کہتے تھے, آج کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا یکونا من الاسفلین. یا اللہ یہ گمراہ کرنے والے جن اور انسان ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, آج ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو مسلیں اور اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رگڑیں, جو ہم سے نذرانے ماہنے سلانے پیتے کھاتے رہے اور ہمارا جو ہے ہماری دنیا بھی تباہ کی اور ہماری آخرت بھی تباہ کی. یہ بالکل حقیقت ہے. اور آنے والے مناظر اور آنے والے مراحل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی. چلو یہ بزرگ ولی نہیں چھڑا, یہ جو لوگ محلوں کے محلے پڑے ہیں نا بے نماز, محلوں کے محلے حرام خور, محلوں کے محلے سود خور, محلوں کے محلے فسق و فجور میں, فحشی اور یعنی میں, گند میں, اور سارے اللہ معاف فرمائے فلموں ڈراموں اور کجریوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے ساری قوم. کہیں سے ایک کجری گزرے تو ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. یہ جو تماش بینی ساری لگی ہوئی ہے نا, ان کو یہی غلط فہمی ہے کہ جو ہم جمعرات کی روٹی دے دیتے ہیں اور اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں, ادھر سے 11ویں دے دیتے ہیں, اور بزرگوں سے زبانی کلامی ہم محبت کرتے ہیں نا, ان کی جو اچھی باتیں ان کو بھی نہیں اپناتے, کرتے ہیں تو بس یہ ہمیں لے جائیں گے, لے تو جائیں گے, پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے, یہ بھی تو سوچو. لے کے تو جائیں گے, کہاں لے جائیں, جہاں خود جائیں گے وہاں لے کے جائیں گے. یہ تو نہیں کہ تمہیں جنت میں بھیجیں اور وہاں. یہ خوش فہمی اللہ کی قسم سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہی یہی ہے. حالانکہ اللہ نے اس بات کو صاف کیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ سارے سمجھتے ہیں. کتنے ایسے مزار اور قبریں ہیں جن کے ارد گرد 2-2 میل تک قبریں بن چکی ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہاں دفن کرو, اس کی وجہ سے یہ جو ہمیں چھڑا لیں گے. اللہ اکبر اللہ. گجرانوالہ میں گیا, مجھے بتایا گیا, اللہ کیس بھی ملتی ہے کہ مولوی صاحب نے تقریر جمعے میں رمضان میں یہ بات کی کہ لوگوں واقعہ سنایا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لمبی انہوں نے بات کی. بہرحال انہوں نے کہا کہ تیرے مرید کے ساتھ بھی جس کی قبر ہوگی 7 قبریں ادھر اور 7 قبریں ادھر اور 7 قبریں ادھر تک, میں ان کو بھی عذاب نہیں دوں. کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی, کیا ضرورت ہے بھاگ بھاگ کے نمازیں پڑھنے کی. یہ ساری خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں جو برائی اور بیماری کی جڑ بنی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ سارے پڑے. اور اللہ کہتا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, اللہ کی بات کوئی نہیں سنتا. اب آگے نبیوں اور رسولوں کا معاملہ کہ چلو یہ تو چھوڑے نا, بڑے تو نبی رسول تو چھڑا لیں گے. اللہ اکبر. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی بات اور بتا دی کہ نبی رسولوں میں سے بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. بخاری شریف کے اندر نوح علیہ السلام کا قرآن میں موجود ہے. دنیا کے اندر طوفان آیا, نوح علیہ السلام 950 سال واز کرنے والے, ان کا سگا بیٹا سامنے پانی کے اندر وہاں ڈبکیاں کھا رہا تھا اور وہاں غوطے کھا رہا تھا, اور نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے, اس کو تو بچا لو. اللہ نے فرمایا نوح دوبارہ سوال نہ کرنا, اگر آپ نے اس بیٹے کے متعلق دوبارہ سوال کیا تیرا نام نبوت رسالت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دوں, مت بات کر اس کی. نوح علیہ السلام سب سے پہلا رسول. لوگ پتہ نہیں کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کا باپ آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ بیٹا آج کچھ میری سفارش کا.
ابو میں نے آپ کو سمجھایا اس وقت تو آپ نے میری بات نہیں سنی، اب میں کچھ تو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، پاؤں کی طرف، وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اللہ ان کے باپ کو لتھڑے خون کے اندر لتھڑا ہوا ایسا بنا کے فرشتوں کو کہیں گے کہ پھینکو اس کو جہنم میں، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، رسول تھے، دو بیٹے نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، ہزاروں نبیوں کا بابا، تو قبلوں کا وارث، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے کہا کہ یہ ملت ابراہیمیہ محمد تو بھی اس کا پابند ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیری امت بھی اس کی پابند ہو۔ اللہ نے خود کہا کہ ابراہیم حنیفہ، ہم نے اس کے امتحان لیے اور اس نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ سے بات کی، برادری سے ٹکر لی، پردیسی مسافر بنا، ساری دنیا میں گھوما، عراق سے جا فلسطین گیا، فلسطین سے مصر گیا، مصر سے حجاز گیا، حجاز سے فلسطین آیا، مارا مارا پھرتا تھا اپنی بیوی کو لے کر، اس کی دنیا سے نہیں بنتی تھی کیونکہ دنیا کی رب سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی۔ یہ ابراہیم، اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، جہنم میں۔ اور سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا، چھتری کی طرح سایہ کرنے والا ابو طالب کفر اور شرک پر مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ آیا کہ دیکھو حبشہ سے آنے والا بلال، روم سے آنے والا صہیب، سب ہدایت پا گئے، یہ میرا سکا چچا اتنا ساتھ دینے والا۔ پریشان ہوئے، ذہن میں بات آئی، اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائیں۔ اللہ نے ایت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہدایت دینا تیرے بس میں ہے؟ کسی کو ہدایت پر لگانا تیرے قبضے میں ہے؟ تیرا کام ہے سنانا، آگے ہدایت راہ دکھانا تیرا، آگے ہدایت پر پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو کہا، جگر کے ٹکڑے کو، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، سسم عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے۔ پھوپھی کو کہا صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، یہ نہ سمجھنا محمد کی پھوپھی ہوں، سسم لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اللہ کی قسم اللہ کیا میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، اپنے عمل کرو گے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نوح علیہ السلام، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، اتنے بڑے بڑے العزم اجل پیغمبر، جب یہ اپنے لواحقین کو نہ بچا سکے اور نہ بچا سکیں گے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام 27ویں لڑی میں جا کے اس کے قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہے وہ سب کو بخشوا لے گا، مت ماری گی۔ اتنی بڑی ہستیاں یہ تو کسی کے کام نہ آ سکی، تو ان غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جن کے متعلق خود اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، اچھی امید رکھتے ہیں لیکن گارنٹی تو نہیں ہے نا، تو یہ دوسروں کو کیا بچائیں گے بھی؟ یہ ہے اصل بات کہ شیطان نے لگایا ہوا ہے غلط فہمی کے اوپر۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے۔ اچھا دوسرا طریقہ ہوتا ہے مجرم کو چھڑانے کا کہ چلو سفارش ہے، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ میں حدیث سناتا ہوں ابھی آخر میں۔ اور پھر تیسرا طریقہ ہوتا ہے مجرم چھڑانے کا کہ چلو مال لگاؤ، ولا يؤخذ من احد، اللہ فرماتے ہیں مال بھی میں قبول نہیں کروں گا، فلن يقبل من احد من الارض ذهبا من افتدى به، زمین جتنا بھرا ہوا سونا بھی مجرم پیش کرے گا میں قبول نہیں کروں گا، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے 7 گنا اتنا پیش کرے گا میں قبول نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہنمی سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، اگر آج تیرے پاس زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک، اللہ اتنی دولت ہو تیرے پاس، اے میرے بندے عذاب میرے سے بچنے کے لیے یہ سارا مجھے دے دے گا؟ کہیں گے یا اللہ بالکل دے۔ اگر میرے پاس زمین سے لے کر آسمان تک یہ دولت اور جو کچھ ہے سارا ہو
میں اپنی جان بچانے کے لیے تجھے دے دوں گا. اللہ فرماتے ہیں اب تو اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا, میں نے تو صرف یہی بات کی تھی کہ زمین میں رہ, حلال کھا جو کا, لیکن میرے ساتھ شرک نہ کر, میرے ساتھ بغاوت نہ کر, میری نافرمانی نہ کر. تو نے انکار کیا اور تو نے کہا نہیں میں نے کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر بھگت. اللہ کوئی جو ہے فدیہ وہ قبول. ایک چوتھا طریقہ ہوتا ہے مجرم چھڑانے کا, جس نے پکڑا ہے نا بڑا سخت ہے, جان کے بدلے جان بھی نہیں لیتا, سفارش بھی نہیں مانتا, اور کوئی رشوت بھی نہیں قبول کرتا. پھر یہ اب ایسے کرو ایک دستہ ترتیب دو, بہت بہتر قسم کا, جو ملزم کو زبردستی چھڑا لیں, جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں عدالتوں میں. ولا ینصرون, دماغ صاف کر کے آنا. اللہ تعالیٰ کیا سارے نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدیوں درگاہوں آستانوں والے زندے مردے کلندر تائی اگلے پچھلے کٹھے ہو کبھی کسی ملزم کو نہیں چھڑا سکتے. فانت تنقذ من فی النار. اللہ نے 23ویں پارے میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب ان کو کیا, سمجھایا امت کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ضروری ہو چکا ہو, جہنمی ہو چکا, کیا تو اس کو بچا سکتا ہے؟ تو اس کو بچا سکتا ہے؟ نہیں. اور عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی, منہ میں لب مبارک ڈالا, اس کو اپنی قمیص پہنائی, پورا زور لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کے بعد کہا اس کو میں نے معاف کیا کرنا, آئندہ کے لیے تمہارے اوپر پابندی ہے, ایسے لوگوں کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں. اب آؤ سفارش کا معاملہ سنو. سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی, لیکن دنیا والی سفارش نہیں. دنیا کی سفارش کیا ہے؟ ایک آدمی کو کسی سے کام ہوتا ہے, اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں کرے گا, وہ کسی کو جا کے کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ چلو, جو اس سے تگڑا ہے یا اس کا پیارا ہے. جب اس کو لے کے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اور بغیر اجازت کے یہ جا کے بات شروع کر دیتا ہے, اور بھائی اس کا ذرا کام کر دو. اب وہ سوچتا ہے کہ یہ تگڑا آدمی ہے, اگر میں نے بات نہ مانی یہ مجھے نقصان پہنچائے گا, یا یہ پیارا ہے تو یہ مجبور ہو گیا نا, طاقت کے آگے یا محبت کے آگے, اور بات کی بغیر اجازت کے. اللہ کے یہاں ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی, نہ محمد رسول اللہ کرا سکیں گے کہ بغیر اجازت کے اللہ کے یہاں کو بول ہی نہیں سکتے. اور یہ بھی بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت یا محبت کے آگے مجبور ہوگا. اب میں حدیث سفارش اس کا خلاصہ سناتا ہوں تاکہ مالک یوم الدین کا موضوع اور اچھی طرح سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت میدان معاشر کے اندر سخت گرمی شدت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک, کسی کا ناک تک, اور کسی کا کندھوں تک, اور کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ غوطے کھا رہا ہوگا. اس وقت لوگ پریشان ہوں گے, ایک دوسرے کو کہیں گے یار اللہ کو عرض کی جائے, حساب کتاب شروع ہو جائے, جس کو جنت دینی ہے جنت دے, جس کو جہنم دینی ہے جہنم دے, شروع تو کرا, لیکن کہے کون اللہ کو. تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا, آپ ہمارے بابا ہیں, اللہ کو عرض کرو یہاں سے جو ہے ہمیں نکالے. وہ کہیں گے بیٹو آج اللہ کو اتنا غصہ ہے جتنا کبھی نہیں تھا, میں تو نہیں جاتا, مجھے تو شرم آتی ہے, البتہ شفقت تو ہے نا بابا کو اولاد, تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ بھی جواب دے دیں گے, ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی, عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں, مجھے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اللہ کو عرض کریں. میں نے کہا ٹھیک میں چلوں گا. فرماتے ہیں کہ میں جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا, یہ نہیں کہ جاتے میں بات شروع کر دوں گا یا اللہ پھر کرا دو اب معاملہ, جیسے لوگ سمجھتے ہیں. سارے جہان کے جو ہے نا غلط جرائم کر کے وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے نا اللہ کو غصہ تو ہم پر بڑا آئے گا, پر کملی والے آ کے اپنی کملی میں چھپا کے نا بچا کے لے جائیں گے. بیٹھے اس فہمیت بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا, اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف کبریائی عظمت اس کی بیان کروں گا, اور میں سجدے میں پڑا ہوا آج ان کی ساریاں پیش کروں گا, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دکھائیں گے, ساری دنیا مشہور ہوگی, نبی رسول اور ولی پیر پیغمبر اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہوں گے. اللہ بتائیں گے یہی تھے نا سب سے بڑے, اور تم میں سب سے افضل تو میں نے یہ بنائے تھے نا, سب سے اونچے تو یہ تھے نا, آسمانوں کا مہمان یہ بنا تھا نا, نبوت رسالت اس پہ ختم ہوئی تھی نا, یہ ہے نا جس سے میں نے جنت کے دروازے کھلوانے ہیں, یہ ہے نا, یہ تو میرے سامنے اپنی بے بسی پہ
کسی کا اقرار کر رہا ہے حاجی انکساری کا، میرے سامنے پڑھا ہے، حمد و ثنا تعریف کر رہا ہے، حاجی انکساریاں گریہ زاریاں پیش کر رہا ہے، کون ہے مائی کا لال؟ ذرا بولے تو صحیح کون ہے؟ کل سمو ہوں، نام تو لو، کون ہے میرے شریک؟ کون ہے مشکل کشا؟ اب بتاؤ تو صحیح، بولو۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے؟ یہ جو کائنات کا نمائندہ، یہ جو سردار ہے، یہ تو سب کے سامنے، میرے سامنے حاجی انکساریاں کر رہا ہے، سب کے دماغ صاف ہو جائیں گے۔ کہاں ہے وہ جو کہتے تھے ہمارے نذرانے ماننے سلانے دیتے رہو؟ یہ نبیوں رسولوں کا سردار یہ پڑا ہے میرے سامنے حاجی انکساری کا۔ اللہ اگلوں پچھلوں کے دماغ صاف کریں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے کلمے سیکھوں گا، اللہ مجھے اس وقت ایسے کلمات القاء کرے گا، مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حمد و ثنا تعریف کے کلمات مجھ پہ نازل کرے گا، مجھے اللہ کہے گا یہ کہہ، میں وہ کہوں گا، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے نا اس کے اندر یہ غصہ وہ کم ہوگا، میں وہ کلمے اس وقت سیکھوں گا۔ حالانکہ دنیا میں آپ کتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ عدد خلقہی ورضا نفسہی وزنۃ عرشہی ومداد کلماتی، یا اللہ تیری اتنی سب تسبیح ہے، پاکیزگی میں محمد بیان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، جتنی تیری جان کو پسند ہے، جتنے پہ تو راضی ہوتا ہے، اور جتنے تیرے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی درکار ہے، 7 سمندر یہ سیاہی بن جائیں، قرآن میں ہے، اور درخت سارے یہ کلمے بن جائیں، کلمے گھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کے کلمات کی ابتدا۔ یا اللہ تیرے کلمات لکھنے کے لیے اتنی سیاہی درکار ہے، میں محمد تیری اتنی تعریف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے تیرے عرش کا وزن ہے میں اتنی تعریف کرتا ہوں۔ اللہم انی عبدو کا، لا میں تیرا بندہ ہوں، ببنو عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ببنو امت کا، تیری بندی نکرانی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ تیری اتنی حمد ثنا تعریف ہے جتنی تیری جلال کو لائق ہے اور تیری عظمت سلطنت کے لائق ہے جتنا تو مستحق ہے، میں محمد تیری اتنی تعریفیں کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساری تعریفیں کر کے، ساری بڑائیاں بیان کر کے کیا کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ راتوں کو نفل پڑھتا پاؤں پھول جاتے، کیا کہتا تھا؟ ساری تعریفیں کر کے، عاصیاں پیش کر کے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں محمد پر ناراض نہ ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری اتنی تعریف نہیں کر سکا، میں تیری اتنی ثنا بیان نہیں کر سکا جیسا کہ تو لائق ہے اور تو اس کے مستحق۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اسپیشل کلمے اللہ نازل کرے گا، میں وہ کہوں گا، پھر اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا، اور پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھا، کل تسمع، بات کر، اب میں تیری سنوں گا۔ ایت الکرسی میں پڑھا نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ بولیں گے۔ اور بات یہ کرانی ہے کہ یا اللہ جس کو جنت دینی ہے جنت دو، جہنم دینی جہنم دو۔ اور یہ بھی سن لو 6 قسم کی سفارش ہے، باقی 5 قسم کی سفارش میں رسول اعظم کے ساتھ اور نبی شریک ہوں گے، رسول شریک ہوں گے، شہید شریک ہوں گے، عالم شریک ہوں گے اور دوسرے شریک ہوں گے، لیکن یہ جو سفارش میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو شفاعت عظمیٰ کہتی ہیں، سب سے بڑی سفارش، اس میں رسول اعظم کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، یہ صرف آپ نے کرانی ہے۔ اور یہ سفارش آپ نے سن لی کہ سجدے میں پڑے گا، بے بسی دکھائے گا، عاجزی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت کلمات نازل کریں گے، وہ کہیں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، سمجھ آئے گی ہمیں بات کہ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، نہ وہاں کسی نبی کی چلے گی نہ رسول کی، حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے عاجزی انکساریاں کریں گے۔ اور پھر وہ حوض کوثر کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے ان کے اعضاء وضو والے چمکتے ہوں گے، میں سمجھوں گا میری امت ہے، کیونکہ نشان آپ سے پوچھا گیا نا اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، ساری امتوں میں سے، فرمایا ان کے اعضاء وضو والے یہ چمکتے ہوں گے، میں تیار ہوں گا ان کو پلانے کے لیے، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میری امت کے، آواز آئے گی تو نہیں جانتا، تجھے نہیں پتا، یہ تھے تو تیری امت میں سے، کلمہ پڑھ کے انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں داخل کر لی تھی، نئی نئی بدعات، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے چلو کوئی نہیں تو غلطی ہوگی نہیں، فسوقا لمن غیر آبادی، ہلاکت لعنت پھٹکار ہو جنہوں نے میں محمد پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی طرف سے رسم و رواج اور بدعت کے طریقے نماز نیاز درود میں وظیفوں میں نکال دیے۔ مولا میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے بادشاہ ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں بھی وہ مالک ہے، لیکن یہاں کچھ دنیا کی وجہ سے ہاتھ سچ دیکھ کر دماغ خراب ہو جاتے ہیں، میں اور ہم اور میں، تو کیا سمجھتا ہے میں قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا کسی کو میں اور میری اور میرا کہنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ مکمل اللہ تعالیٰ کا وہاں جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اور اعمال کے ذریعے وہاں نجات ہوگی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی صحیح معنی میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔